السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت، صدق اللہ العظیم۔ وصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک، تیرا بڑا احسان و فضل و کرم ہے، اس عظیم گھڑی کو تو نے ہمیں عطا فرمایا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں السلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ یہ کہ ہمارے لیے بلکہ سارے جہان کے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ خلق کا کوئی ایسا حصہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محظوظ نہ ہو رہا ہو۔ یہ بڑی سعادت اور قسمت کی بات ہے اس امت کے لیے بالخصوص کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنا حبیب عطا فرمایا۔ دیگر امتیوں کا عنوان اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن یہ نبی وہ ہے کہ اس نبی سے جن کو نسبت ہو گئی وہ بھی خیر ہے، یہاں تک کہ چرند پرند بہوش یہ اپنی جگہ پر نبی سے جس مٹی کو نسبت حاصل ہو جائے وہ عرش اعظم سے افضل ہے، خدا کے عرش سے وہ افضل ہے۔ جو اپنی شان کے مطابق خدا جس پر تشریف فرماتا ہے اس سے وہ مٹی افضل ہے۔ سوچیں نبی کتنے افضل ہے، مٹی خدا کی عرش سے افضل ہے۔ واہ، مبارک ہو یہ نسبت محمدی کو سلامت رکھنا اور خدا سے ہمیشہ اس نسبت کی سلامتی کی تمنا اور دعا کرتے رہنا۔ بے جان کو اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہے، تم تو جاندار اور شاندار ہو، مگر اس جانداری اور شانداری کی وجہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خدا کے واسطے خدا کے واسطے خدا کے واسطے کبھی بھی کسی بھی طرح سے کہیں بھی دنیا کی ہر مخلوق سے لڑ لینا، جھگڑ لینا خدا کے محبوب سے نہیں لڑنا، کیونکہ وہی اللہ عزت دیتا ہے، وہی اللہ ذلت بھی دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ عزت اسی کو دیتے ہیں جو آپ کا محبوب ہو، جسے آپ پسند کرتے ہو، جسے آپ پیار کرتے ہو۔ سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو حبیب خدا کا محبوب ہے۔
جو اس کے محبوب سے پیار کرتا ہے، جو اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء کرے۔ آج یہ گرہ کھل گیا کہ اللہ حقیقی عزت اسی کو دیتا ہے جو اس کے حبیب کی عزت کرتا ہے، جو اس کے محبوب کی عزت کرتا ہے، ورنہ ذلت اس کی تقدیر میں ہے۔ سورۃ المنافقین میں پورا سورہ آپ پڑھ لیں گے، ایک شخص ہے جس کا نام تو اسلامی ہے لیکن کام کفر والا ہے، وہ نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ آپ صرف ابن ابی یاد رکھیں، وہ اتنا بد نصیب اور بدبخت تھا کہ نبی کے ماننے والے اور نبی سے محبت کرنے والے اور نبی کے لیے پازیٹو رہنے والے، نبی کی عزت اور احترام کرنے والے صحابہ کرام کو ذلیل کہتا تھا۔ عربی کا لفظ ہے ازل، ازل بولتے ہیں بہت زیادہ ذلیل۔ اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم مدینہ پہنچ کر جتنے بھی ذلیل لوگ ہیں اس کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ عمر میں بڑا تھا لیکن بڑائی کی ایک نقطہ بھی اس کے پاس نہیں تھا، اور وہ بڑا ہونے اور لوگ ان کو رسپیکٹ دیتے تھے میں کی بنیاد پہ۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب صحابہ، جانتے ہیں آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے عزت مصطفیٰ، لیکن آپ خود دیکھیے، اس سوال کا بھی جواب دے رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں اگر انہوں غلط ہیں تو اتنے بڑے اپارٹمنٹ کیسا بنا لیے، ہاں اتنی دولتیں کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ تب تو یہ پیمانہ ہو تو قارون سے بھی پیار کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جا تجھے تیرے مال کے ساتھ زمین میں دفن کر دیں گے۔ اب اس کا تو 0 پوائنٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس مال، اس لیے مال ہونا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ ہونا کمال ہے۔ مصطفیٰ، ذرا اس کی دلیل سنیں پہلے اس آیت کریمہ سے۔ اللہ سبحانہ اس پورے منظر کو نقل فرماتا ہے، جسے ذلیل کہا اللہ کو تکلیف ہوئی، اللہ کو تکلیف ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے جو کہا تھا وہ لفظ لَيُخْرَجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ جو اپنے آپ کو عزت دار کہتا تھا اس نے کہا کہ جتنے بھی ذلیل لوگ ہیں، مطلب نبی کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ اللہ آگے فرماتا ہے بدبخت، کون سی کتاب میں ہے کہ تم نے نبی کے ماننے والے کو ذلیل کہا؟ میں آسمان سے کتاب نازل کر کے ان کی عزت کا اعلان کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو میرے پاس ہے، عزت تو میرے محبوب کے پاس ہے، اور عزت جو میرے محبوب کو مانے اس کے پاس ہے۔ تو معزز وہ ہے جو مصطفیٰ کے پاس ہے۔ تم نکالنے کی بات کر رہے ہو، صفحہ ہستی سے میٹ دو گا اگر انہیں نکالنے کی بات کی تو۔ اس کے بعد سنیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 26 یا 27 یا 28 میں، میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ ایک موقع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ہر ایک کی خواہش پوری کرنا یہ ان کی شان ہے، یہ توحیدی شان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم تکلیف میں رہو، یہ مصطفیٰ کو گوارا نہیں، یہ نبی کی شان اللہ نے بیان کی ہے۔ تم مشقت میں مبتلا ہو، حبیب کو گوارا نہیں، تم کچھ حزین ہو، یہ میرے حبیب کو گوارا نہیں، میں نے بنایا ہے ایسا دل مصطفیٰ کا سبحان۔ تو دل مصطفیٰ غم امت میں، دل مصطفیٰ احساس امت میں ایکٹیو رہے، یہ خدا چاہتا ہے۔ ذرا سمجھیے سورۃ الکہف کی یہ آیت کریم، نبی سب کو نوازتے،
اور نوازنے کی تو یہ حالت ہے کہ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ سیکنڈ ٹرم یا تھرڈ ٹرم یہ پورے ٹرم لے لیں، مصطفیٰ ہمیں دے دیں بس. یہ جتنے بھی ان کو موقع مل رہے ہیں نا، اس موقع کو وہ توفیق سمجھ رہے ہیں. مخالفین موقع کو توفیق نہ سمجھو، موقع تو عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل کو بھی ملے، مگر توفیق ابو بکر کو ملی ہے، توفیق عمر فاروق کو ملی ہے. دونوں کا خالق اللہ ہی ہے. ہاں، تاریخ گواہ ہے، دشمن کبھی بیمار نہیں اور دوست ہمیشہ بیمار رہتے، کیونکہ انہیں مزہ آتا تھا بیماری غم مصطفیٰ ہونا، تکلیف میں مبتلا ہونا اچھا لگتا تھا. الوداع والنہایہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، دین کے تصنف کی بنیاد پر اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. سوچیں، حسین کے حسن سے بلائیں لیتے تھے مصطفیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹو ہوتے تھے، جن کے اشارے پہ چاند گھومتا تھا. جو نبی بچپن میں اشارہ کریں تو چاند کھیلنے کے لیے تیار ہو، محمد ہم تمہارے ساتھ کھیلنے کے تیار ہیں. چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مصطفیٰ اتنی عظمت والے حسین سے پیار کرتے، لیکن حسین کو جب یہ بشارت دی گئی یہ شہید ہوں گے تو کبھی بھی شکن نہیں. حسین کا حسن اسی طرح برقرار ہے، حسین کا حسن اور ان کی خوبی اسی طرح. جو جتنا اللہ کا قریب ہوتا ہے، تکلیفیں مصیبتیں ان کے حصے قسمت میں اللہ لکھ دیتا ہے. وجہ یہ دنیا فانی ہے. دیکھ لے وہ عظمت اور عزت کی جگہ جہاں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہ دنیا میں اللہ کا محبوب تکلیف اٹھانے والا وہاں بلند نظر آئے گا، وہاں سرخرو نظر آئے گا، وہاں کامدان مکمل نظر آئے گا. وہ پریشان تو وہ ہوں گے جو میں کرتے تھے، یہاں وہ جو میں کرتے تھے. تو یہ لوگ توفیق نہ سمجھے، انہیں مہلت مل رہی ہے، مگر اس مہلت کی وجہ بھی محمد رسول اللہ کی آمد ہے. ذرا سمجھے آج کی اس عظیم جمعہ کو اور پیغام کو. نبی کی تشریف آوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک ہے. حبیب سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب، آپ جب تک ان میں موجود رہو گے میں انہیں تکلیف نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا. یہ بھی عمومی عذاب سے بچے ہوئے اس لیے ہے کہ ابھی مصطفیٰ کا ماننے والا موجود ہے، ابھی نبی کا ذکر کرنے والا موجود ہے. ایک بھی اگر نبی کا ذکر کرنے والا موجود ہوگا، اس ایک کے صدقے میں ہر ایک مخالفین کو بھی رب بچائے گا. یہ ہے اسٹرانگنس ذکر میلاد اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اسے جو کہنا ہے کہہ لو، مگر تمہیں موقع جو مل رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، یہ بھی وجود پاک محمدی کا صدقہ ہے. اس کے بعد ذرا سنیے سورۃ الکہف کی جو میں آیت بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے روسائے عرب، بڑے بڑے جو مالدار ہوتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حالانکہ دعا کی گزارش کریں گے، لیکن پہلے اپنا انٹروڈکشن کریں. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. دعا خراب ہو جاتا. میں کیا کروں بھیا، ابھی تو دور ہیں، آپ یہاں رہتے تو پاؤں بھی چوم لیتا آپ کا. اور میں کئی کر رہے ہیں، آپ کیا بات ہے مجھ سے، کیا خدمت ہے، بولے تو صحیح. ایک جملہ کہہ دوں، آل رسول سے آج کے دن بہت پیار کرنا، قسم خدا. جو بھی آل رسول اور سید ہے نا، ان سے ایک دم سیدھا لگا لن، نبی کا خون ہے ان کے پاس، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، صرف خون مصطفیٰ کی وجہ سے پیار کرنا، محبت کرنا. ڈھونڈ کر بھی صحیح مغرب سے پہلے تک ضرور کسی نہ کسی سید سے ملاقات کرنا. اللہ تعالیٰ خود مصطفیٰ کے سب کو دکھائے میں ہماری نسلوں کو بقاحت اور حیات عطا کرنا. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی. روسائے عرب ہیں، سرمدار وقت ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ بڑے میں کرنے ہیں. محمد، میں ان غلاموں کے ساتھ تمہاری بات سنو، یہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے. اچھا تو کیا ہے؟
تو ہمارے لیے اسپیشل محفل لگائیے، اسپیشل مجلس لگائیے، جو صرف ہم لوگ بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ، ہم لوگ جو ہیں پیسے والے لوگ ہیں، ہم لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں. بس یہ صہیب نہیں چاہیے، اضلال نہیں چاہیے، یہ سب تو غلام ہیں. مسلمانوں تمہارے پاس سب سے بڑی پونجی ہے مصطفیٰ کی. دولت تو واقعی آنے جانے والی چیز ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ جسم کا میل ہے. 2 منٹ کے اندر آپ کے بینک میں 1 لاکھ روپیہ ہوتا، ٹرانزیکشن کر دیے تو ختم ہو جاتا. لیکن اس حالت میں بھی جب پیسہ تھا تب بھی نبی دل میں، نہیں پیسہ ہے تب بھی نبی دل میں. نبی نہیں جاتے ہیں دل سے، اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے حبیب کو تمہارے گھر سے قریب کیا، میں نے تمہارے خاندان سے قریب کیا، نہیں، تمہاری جانوں سے زیادہ قریب کیا ہے نبی کو. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. وہ مومن کہاں ہے جو اپنی جان کو تو قریب سمجھتے ہیں اور جان سے زیادہ قریب محمد وہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ چلے گئے، ختم ہو گئے، معاذ اللہ. نہیں 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 نہیں، جان تمہاری باقی اسی لیے ہے کہ مصطفیٰ قریب ہے. اس دن ختم ہو جائے گی جان جب مصطفیٰ نکل جائیں گے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور اس شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی وسلم. نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے. مان لیا ان بڑے روسائے عرب کے آخر کے، ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے. دین اسلام، پیغمبر امن و سلامتی، پیغمبر انقلاب، پیغمبر عظمت و رحمت، پیغمبر رافت، ہر صفت میرے پاس ہے. ٹھیک ہے تو اسپیشل، لیکن سنی اور اس سے عبرت بھی پکڑیے آپ لوگ اور نصیحت بھی پکڑیے. اپنے مقصد سے مت ہٹیے مسلمان. آپ کا جو مقصد ہے نا اس مقصد سے مت ہٹیے. فار ایگزامپل ابھی جلسے جلوس کے ماحول چل رہے ہیں، رات میں بھی میں نے اصلاح کیا سکندرآباد میں. جلسے کا مقصد آپ کے پاس کیا ہے پہلے یہ دماغ میں بٹھا لیجیے. اگر مقصد نبی کو پرموٹ کرنا، دعوت اسلام کو پرموٹ کرنا ہے تو اس سے مت ہٹیے. پورے جلسے کے بعد آپ یہ مت کہیے کہ میٹھا کیسا تھا، یہ مت کہیے کہ بریانی کیسی تھی، یہ کہیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کیسا ہوا، یہ کہیے کہ نبی کی عظمت کیسی دل میں بیٹھی. ایک مقصد آپ کا، کیونکہ اگر آپ نے اس مقصد کے علاوہ کوئی چیز پرموٹ کیا تو آپ مقصد سے ہٹ گئے، اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جو اپنے ٹارگٹ سے ہٹ جائے. وہ قوم ختم ہو جاتی ہے جو اپنے پوائنٹ آف لائف سے ہٹ جائے. جو آپ کا جو مرکزی زندگی کا عنوان ہے وہ آپ کا مقصد ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا. اس سے آپ مت ہٹیے، جو بھی جس طرح سے بھی ہو. آپ جانتے ہیں دلیل لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی کے نام پر کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، کیوں کھانے بنا رہے ہیں، کیوں یہ کر رہے ہیں. خدا کی قسم نبی کے نام پر نہ خرچ کرنا وہ مال تمہیں لعنت کرتا ہے، اور جو مال خرچ ہوتا ہے وہ خیریت کا عنوان دیتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتا هو خیر مما یجمعون، اے جمع کرنے والوں وہ بہتر نہیں ہے، جمع کی ہوئی پونجی سے مصطفیٰ کے لیے خرچ کرنا بہتر ہے. نبی کے نام پر خرچ کرنا یہ خیر ہے، یہ بہتر ہے. دلیل پوچھتے ہو، قرآن کا اسٹڈی تو کرو، مطالعہ کرو. یاد رکھیے گا ایک جملہ، ایک تاریخی جملہ اور حقیقی جملہ دے رہا ہوں. قرآن کے لیے 3 عنوان ہے: چھونے کا عنوان، پڑھنے کا عنوان اور سمجھنے کا عنوان. چھونے کے لیے ضروری ہے وضو کرنا، بغیر وضو کے قرآن چھو نہیں سکتے. پڑھنے کے لیے ضروری ہے غسل بھی ہو. پڑھیں گے اسی وقت جب آپ کے پاس غسل اور وضو، پاک طہارت کبریٰ، بڑی طہارت آپ کو حاصل ہو. لیکن سمجھنے کے لیے ڈکشنری نہیں، سمجھنے کے لیے دارالعلوم نہیں، سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ چاہیے. سمجھنے کے لیے اگر یہ چیز نہیں ہے قرآن نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے دیکھو آج قرآن پاک کی سینکڑوں ترجمے کی کتابوں کو دیکھو، بہت سارے ٹرانسلیٹر گمراہ نظر آ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حبیب آپ کو ہم نے گمراہ پایا تو ہدایت دیا. کوئی کہتا ہے اللہ آپ
کے گناہ کو معاف کر دے، کوئی کہتا ہے اللہ مکر کرتا ہے معاذ اللہ۔ یہ تینوں میں فار ایگزامپل دے کر کے ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شان رسالت خلاف جا رہی ہے، اس میں شان توحید کے خلاف جا رہی ہے بات۔ سنو ترجمہ یہ ہے، اے حبیب آپ کو ہم نے اپنی محبت میں گم پایا تو ہدایت عطا کی ہے۔ اے میرے حبیب گم پایا ہے، یہاں پر بھی گم ہی ہے مگر محبت خدا میں گم ہے، مستقبل کی بحر توحید میں گم ہے۔ مصطفیٰ جان رحم ایسا ترجمہ، اور یہ کب کرو گے جب آپ کا سینہ عشق نبی سے معمور ہوگا۔ نبی کی محبت نہیں ہوگی، پڑھ تو لوگے، چھو تو لوگے، سمجھ نہیں پاؤ گے قرآن۔ قرآن سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ شرط ہے، عظمت مصطفیٰ شرط ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ سرمدان وقت موجود ہیں، بڑے بڑے روسائے عرب موجود ہیں، اسپیشل کلاس ہمیں آفر کے ساتھ، مگر سنو مسلمانوں، بات جب نبی کی آئے نا، دنیا کا سب سے بڑا فقیر اپنے آپ کو سمجھو، خدا سب سے بڑا مالدار بتا دے گا آپ کو۔ سب سے بڑا فقیر، آپ اس کی ایک مثال دیکھیے، عمر بن خطاب کتنا لائے تھے؟ کوانٹٹی میں دیکھیں تو ابو بکر سے ڈبل لائے تھے، اور ابو بکر کوانٹٹی میں دیکھیے تو ایک دم حضرت عمر سے کم لائے تھے، لیکن سب لائے تھے، سب لائے تھے۔ کہا عمر کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آج تو ابو بکر سے زیادہ لائے۔ اچھا، لیکن ایک لفظ آتا قد سبقک، ابو بکر تم پر فائق ہو گیا، ابو بکر تم پر فائز ہو گیا۔ وجہ کیا ہے پوچھو؟ دے دیا راہ عمل میں، جو اثاثہ گھر میں تھا حضرت صدیق کی دریا دلی اچھی لگی۔ ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آقا آپ کو اور خدا کو چھوڑ کر آیا ہوں، بس کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ عمر تم کیا چھوڑ کر آئے؟ آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، یہی فرق ہے۔ دیکھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوانٹٹی کی دولتیں جتنی بھی ہو رکھو، لیکن جب حاضر ہو تو تن من دھن سے آل ان آل اپنے آپ کو فقیر سمجھو۔ جو کچھ ہے آقا آپ کے لیے ہے، جو کچھ ہے آقا آپ کا ہے، جو کچھ ہے آقا آپ کے صدقے میں ہے۔ خدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، اب کیا کرو آقا، یہ تن ہے، یہ جان ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کا صدقہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، اس آیت کو بولنے سے پہلے یہ آیت کریمہ نبی بلوا رہے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اللہ فرماتا ہے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، جب بھی میں پڑھتا ہوں تو تم سب کے ساتھ، آج تو ماں باپ نہیں ہے ورنہ میں ان کے پاس بھی پڑھتا تھا، پورے فیملی کو لے کر پڑھتا تھا یہ آیت کریمہ، کیونکہ اس میں پوروں کا ذکر ہے۔ سنیے اے حبیب آپ کہیے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہاری اولاد، تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان، تمہاری جائیداد، تمہارے اپارٹمنٹس، تمہاری تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں ان سب کو ایک طرف رکھو، بتا میرے حبیب کی شان کیا ہے تیرے پاس؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا تم ان تمام سے، باپ دادا سے، خاندان سے، اقربا سے، بیوی سے، بال بچوں سے، آل اولاد سے، مال سے، سب سے، ان سب کے مقابلے میں مصطفیٰ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا ان سے پیار کرتے ہو؟ اگر تم نے پیار کیا، بتائیے مال سے پیار کرنا غلط ہے؟ نہیں غلط ہے، لیکن اللہ فرماتا اگر محمد عربی میرے محبوب کے مقابلے میں، یاد رکھیے گا خدا رسول کا جہاں ذکر ہو، خدا کا ذکر عظمت کے لیے ہوتا ہے، مراد رسول ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ اگر میرے محبوب سے زیادہ تمہیں ان سب سے پیار ہے تو عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب ڈالے۔ یا اللہ، باپ ماں، اولاد، خاندان، اقربا، یہ عذاب کیسے؟ جواب ملے گا، نبی کے مقابلے میں رکھے ہو، مقابلے میں مت رکھو، سب کو نبی پر
نچھاور کر دو, سب کو نبی کے لیے نچھاور کر دو. اور صحابہ کے جملے کا یہی مطلب ہے, میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ, میرے مال دولت آپ پر قربان یا رسول اللہ. ایک اشارہ کرتے تھے, عثمان سب کچھ لا کر دے دیتے تھے. کوئی چیچرا نہیں, گھر میں ڈسکس نہیں کرتے تھے مانگا گیا ہے, ارے کل کے دن کے لیے رکھ لیتے, نہیں نبی نے مانگا ہے آج دے دیتے ہیں, انتظام وہی کریں گے کل کا, انتظام وہی کریں گے کل کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سورۃ الکہف کی آیت کریمہ سنی تو دنیا کا بلکہ مخلوق میں سب سے ایک دم کم تر, ایک دم فقیر اعظم بن کر کے آج در رسول پر حاضر ہو. خدا کی قسم, جو بیمار ہو شفا مل جائے گی, جو بے دولت کو دولت مل جائے گی, جو بے عزت کو عزت مل جائے گی, جو بھی تمہیں چاہیے نعمتیں اچھی کرنے میں حاضر بارگاہ مصطفیٰ کر رہا ہوں. اے اللہ کیا بات ہے, بڑے بڑے لوگ مصطفیٰ نے کہا ہے نہیں, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جن کے سینے میں میرے حبیب کا عشق ہو, میرے حبیب کی محبت ہو, ان کو یہ دیکھا جائے کہ ان کے پاس پیسے نہیں, ان کے پاس دولت نہیں, ان کے پاس کپڑے نہیں, ان کے پاس گھر نہیں ہے, مجھے یہ گوارا نہیں. حبیب ان محفل والوں کو ٹائم مت دیجیے, ان فقیر غلاموں کو ٹائم دیجیے. قرآن کا جملہ سنیے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. میرے حبیب ان سے اپنی نگاہیں مت پھیریے, یہ رو رہے ہیں, یہ رو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں میرے پاس دولت نہیں ہے اس لیے مصطفیٰ نے نظر پھیر لیا ہے, میرے پاس پیسے نہیں اس لیے پھیر لیا ہے. میرے حبیب مجھے یہ گوارا نہیں, ان کا سینہ آپ کی محبت سے معمور ہے, ان ایمانداروں کو چھوڑ دیجیے, یہ آپ کے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, خود کو ہی کے حوالے کیجیے, ان محفلوں کو چھوڑیے, ان مالداروں کو چھوڑیے جو آپ کے مقابلے میں آتے, مقابلے میں مت آؤ. مالدار ہو نبی کا صدقہ سمجھو, عزتدار ہو نبی کا صدقہ سمجھو. یاد رکھیے گا کسی کو کوئی عزت نہیں مل سکتی مصطفیٰ کے بغیر, کوئی عزت نہیں مل سکتی مصطفیٰ کے بغیر. قوم ذلیل تھی, سستیاں لے رہی تھی, ثقافت منحلی تھی, عزت تار تار ہو رہے تھے, انسانیت ختم کے قریب تھی, سارا وجود ہستی ننگا ناچ رہا تھا. مصطفیٰ تشریف لائے, سب کو عزت مل گئی ہے. میرے حبیب اب میں قسم یاد کرتا ہوں, اے عرب والوں اب ننگے نہیں, اب میرے گھر کی عزت اور وقار بن کر محمد تشریف لے آئے ہیں, اس لیے اب تمہیں بھی اس نبی کے صدقے میں عزت دوں گا. بلیو کرو مصطفیٰ کو عزت دوں گا, مانو محمد عربی کو عزت دوں گا, جو کچھ مانگو گے میں دوں گا, مگر مانو مصطفیٰ کو, مانو میرے حبیب کو. میرا حبیب اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ ان کو دیکھو یا ان سے کچھ سوال کرو, نہیں, ان سے سوال کرنا ہو تو تمنائے حسن آخرت کرو, تمنائے حسن آخرت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج کے دن تشریف لائے, آپ کا ہمارا ایک خوبصورت عنوان کیا بنا, کبھی بھی بر رسول کی حاضری ہو. اور حاضری کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں یا مکہ میں یا فزیکلی طور پر نہیں, آپ ہر مومن کے دل میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. اور یہ اللہ نے رکھا, سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں آپ دیکھیں اللہ نے رکھا. اسی لیے ایک سوال ہوتا کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں لوگوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن آپ اس لفظ پر غور کیجیے, اردو نہیں ہے, ناس کا لفظ ہے. میں لوگوں کے, اور لوگوں میں کافر مشرک مرتد بلکہ سب ہیں. صحیح ہے, واقعی اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. خود کو سب کے قریب کیا, حبیب کو مومنوں کے قریب کیا. آپ سمجھو اس بات کو, میں سب کے قریب ہوں. میری قربت کا اندازہ لگا, میں رحمان ہوں تو قہار بھی ہوں, مگر میں حبیب کو مومنوں کے قریب کیوں کر رہا ہوں, تاکہ اس قربت سے قہر کا عنوان نہ بنے, رحمت کا عنوان بنے, صرف رحمت کا, عزت کا, انکر کا عنوان بنے, پازیٹیوٹی کا عنوان بنے. میں نے اپنی شان قہار رکھا, مصطفیٰ کی شان
رکھا ہے, میں نے نبی کی شان قہار نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لوگوں یہ رسول وہ ہے جو آئے تمہارے پاس تمہاری تکلیف دور کرنے, آئے تمہارے پاس تمہارے ایمان کی بنیاد پر تم پر رحم کرنے, آئے تمہارے پاس تم پر رؤوف بن کر تشریف لائے. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کون ہے ایسا مومن جو اس آیت کریمہ کے ذریعے مصطفیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی بات کرے گا؟ ہم سے تکلیف ہے, ہمیں ریجیکٹ کر دو, جسے بھی تمہیں ریجیکٹ کرنا ہے کرو, لیکن مصطفیٰ کو ایکسپٹ کیے بغیر تمہارا وجود نہیں ہے, تمہاری دولت نہیں, تمہاری عزت نہیں, وہ سب تباہ و برباد ہے. اس لیے مسلمانوں, آج کی بڑی عظیم الشان جو سعادت کی گھڑی تمہیں حاصل ہوئی ہے, اس گھڑی کی سعادت کے حصول پر جتنا بھی تمہیں شکر ادا کرنا ہے بس شکر ہی ادا کرنا. خیریت کا عنوان اللہ پاک نے دیا ہے. تن من دھن سے مصطفیٰ کے لیے پازیٹو رہو, خاص طور سے مغرب تک. کلیئر کہہ رہا ہوں, مغرب تک کوئی ایسا کام, اور کوئی ایسا کام آج کے حساب سے بول دو, موبائل پہ ایک دم بالکل فلائٹ موڈ میں رکھ دو. اگر اپنا موڈ, اپنے خاندان کا موڈ صحیح کرنا چاہتے ہو تو اس کو اس موڈ میں رکھ دو. قسم خدا کی, کیوں؟ نبی سے غافل رہو گے اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا. دیکھا آپ نے, نبی کی اجازت کے باوجود ان سب کو نیگلیکٹ کر دیا. وجہ وہ غافل تھے نبی سے, اور جن کو نبی نے کہا رکو میں اسپیشل کلاس لے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میرے حبیب, جس کا دل آپ کی محبت میں لبریز رہے گا نا وہ دور نہیں آپ سے قریب رہے گا. یہ میں کہتا ہوں, یہ توحید عنوان ہے. اس لیے آپ نبی سے ریلیٹڈ چیز ہی سے قریب رہو, فیض ملے گا, رحمت ملے گی, برکت ملے گی, سعادت ملے گی. کوئی ایسا کام نہ کرنا جو نبی سے دور کر دے تمہیں. اس لیے کہ توحیدی پیمانہ یہی ہے. نبی نے دور کیا مگر خدا نے کہا نہیں, مصطفیٰ کی یاد میں رہنے والے تمہیں تو قربت دائمی محمد حاصل ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ حضور رحمت للعالمین کا صدقہ آپ سب کو نصیب فرمائے, گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. میری اصلوں کو آپ سب کی اصلوں کو بخش دے مولا, نسلوں کی حفاظت فرمائے مولا, عالم اسلام کو امن عطا فرما, امن و شانتی کے پیغمبر کے سب کو طفیل میں ہم سب کو صحیح طور پر جینا نصیب فرما. آمین بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو